محمود اسد سلمہ، مہمانان کرام، دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے بنیادی حضرات، مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں در گاؤں، ہندو اور مسلم 1400 سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی۔ ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی طاقت بزور و زبردستی کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے، کمیونزم آیا، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، پورے روس کے اندر، قزاقستان، قرغیزستان، آذربائیجان، یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے، مگر کمیونزم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا، نمائش گاہ بنا دیا، اور 80-90 سال میں یہ لگنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک فقیر ملک افغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاور پھنس کر دفن ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے، ختم کر کے، مسجدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے۔ دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے، اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا۔ ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے، ملک کی تقسیم کے بعد سے، ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی۔ ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو۔ یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو، یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا، لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی، نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا۔ بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا، لیکن نہیں،
وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر، یہاں ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے، لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر، جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو، دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی، سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی، جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد، وہ اتنے ہی طرح، وہ اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے، جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ چیز چلتی رہی، یہ آدم اور قوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے، اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کراؤں؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر، انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے۔ ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے۔ قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد
ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا لا قتلنک، میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا. یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے. دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اے بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے، اس اوم سے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے. یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے اوم اور وہ ساری جہان کا پالن ہار ہے؟ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا، منو نے بتایا تھا، آدم نے سکھلایا تھا. آدم اس دنیا سے چلے گئے، 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق، بائیں بائیں ہونے لگے. اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. کس کو؟ حضرت شیس کو بھیجا. دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے. انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا. کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہ بھی چلے گئے دنیا سے 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد، وہ بھی دائیں بائیں ہوئے. اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا حضرت ادریس کو. انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا. کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے. پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی. اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا. وہ کون؟ حضرت نوح. اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دوتو نبی، دوتی منو، دوسرے منو. کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پر دادا نے جلایا تھا، منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں. بس دعا کی انہوں نے، ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی. بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں. اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی. ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے. یہ چراغ کیسا ہے؟ نوح کا اپنا جلایا ہوا؟ نہیں نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے. یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کون اللہ؟ وہی اوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک لفظ کا بھی فرق نہیں. پھر قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم. ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے. جس طرح آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی، ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے. ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا. ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے. روز آنا صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے. ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا. اس کے دادا نے 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا. دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. اس کا ویوہار بہت اچھا تھا. رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا. جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا. کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو. کیا؟ ایک دین کا چراغ.
دین عقیدے کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ ساری دنیا خرید و فروخت کر رہی ہے، ایک آدمی ہے جو یہ کہتا چلتا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ، ایک اوم کی عبادت کرو، سفل ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا کہ اس ماحول میں کوئی مٹھی لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور مٹی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو. میں نے دیکھا کوئی تھوک دیتا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے، کچھ نہیں کہتا کسی سے. میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا جا رہا ہے، اور پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا جاتا ہے اس کو. میں نے اس ماجرے کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ یہ شخص مکے کا رہنے والا ایک قریشی ہے، محمد نام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ اس کا پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب. یہ چراغ نیا چراغ نہیں ہے. دین یعنی اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین ایک ہی ہے، ایک بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے. میرے بھائی ہمارے دل کے اندر اس کی آواز جگہ کر گئی، ہم نے اپنے پہلے دھرم کو چھوڑ کر اس کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں آئے. عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھی تھی. آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو. ارے بابا ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں گے؟ تمہارا گھر کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں، اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، اور آر ایس ایس جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں. کیا مطلب؟ ہندو بن جائیں اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو. ارے بابا ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے، ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو. ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے. ہم کو کیا کہتے ہو؟ ہم تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں. میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں متا نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے. منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے. ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے. ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. ہم مر جائیں گے مگر ان وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں. تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں. تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا. منو ایک اللہ کی، ایک اوم کی عبادت کرنے والا تھا. میرے بھائی میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو. جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، اوم نے اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے. ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں. اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو. شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے.
اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے. لوگ راستے سے بھٹک گئے, وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے. ہم نہیں بھٹکے, بھٹک گئے تھے. یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے, جس کا رشتہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہی ہمارا عقیدہ ہے, ہم اس کے اوپر قائم ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں فرقہ پرستی کا مخالف ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا, صحیح دماغ رکھنے والا فرقہ پرستی کا مخالف ہوگا. فرقہ پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے, اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو میسر ہو سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے. آپ جہاں بھی ہوں, اپنے گھر میں ہیں, اپنے محلے میں ہیں تب, اپنے گاؤں میں ہیں تب, اپنے شہر میں ہیں تب, بازار میں اپنی دکان پر ہیں تب, اور اگر جنگل میں اپنے کھیت کے اوپر ہیں تو ہر جگہ آپ کو پیار و محبت کا پیغام دینا چاہیے. کہ نظر اس کے کہ آپ کے پڑوس میں, آپ کی دکان کے پڑوس میں, آپ کے کھیت کے پڑوس میں کون ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ ہمارا دین ہے, ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا, پیار و محبت کے بجائے دشمنی کرنا, اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے. میں مولانا محمود صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں. موجودہ ملک کی صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا, یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس جنجال اور اس دلدل سے ملک کو نکالیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا اور وہ اپنے اقتدار کی بنیاد پر آپس میں نفرت کے بیج کو مٹا نہیں سکے, تو اس ملک کے مستقبل کی خیر نہیں ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, مجھ سے پہلے جو دھرم گرو کہہ چکے وہ بھی یہی کہہ کر کے اٹھے ہیں. سمجھنا چاہیے, اور اپنی زندگی کو میں آپ سب سے کہتا ہوں, اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنا چاہیے, ورنہ تمہارے مستقبل کی خیر نہیں ہے. اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے. ہماری وہ پرانی تاریخ جس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ 1400 سال سے رہتے چلے آئے ہیں, اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے. اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے, اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے, اور ملک میں امن و امان قائم فرمائے. وآخر دعوانا. چھوٹے مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتیہ سرو دھرم سنسد کے سبھی رہنما یہاں آئے, اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چرانند سرسوتی جی مہاراج نے کی, ایک ماحول بنایا. میں نے بھی اپنے وچار رکھے. سنیوجک گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی. ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی. کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وقتویہ ہوا, ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے. اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں, ہمیں کیول چھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے. یہ جتنی کہانی سنائی ہے, اللہ منو یہ وہ, اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں. میں مدنی صاحب, آپ میرے پتا تلیہ ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساتھ کے لیے. آپ دلی آئیے, آپ مجھے سہارنپور بلائیں گے, میں سہارنپور آؤں گا. اور آپ کو نویدن کرتا ہوں, جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے, اور اس سے پہلے بھگوان 523 تھے. اور اس نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچرے بھائی تھے. کنتو یاد رکھیے, اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشب تھے, جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے. آپ اسے نہیں مٹا سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں, اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے. ہم کیول سہمت ہیں آپس میں مل جل کر رہے, پیار سے رہے, محبت سے رہے. اور اس کے سوا یہ جو کہانی او منو اللہ اس کی اولاد, یہ فالتو کی باتیں ہیں. سارا پلیتا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمیلن کو. آپ لوگ تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. دیکھیے, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کے ماننے والے. بیٹھ جائیے آپ لوگ, پہلے بیٹھ جائیے, پھر بات ہوگی آپ سے. آپ لوگ بیٹھیے تسلی کے ساتھ, بیٹھیے, تشریف رکھیے, بیٹھیے. آپ لوگ بیٹھیے, مہمان ہیں وہ ہمارے, ان کی اپنی ایک رائے, انہوں نے اپنی رائے ظاہر کر دی, اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے, ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں. آپ بیٹھیے, تشریف رکھیے, پروگرام آگے چلائیے. عبد الواحد انگارہ شاہ صاحب, یہاں ہمارے بہت سارے اساتذہ, بہت سارے احباب اور دوست موجود ہیں. مختلف مذاہب کے ذمہ داران موجود ہیں ابھی بھی. کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ نے سن لی, کچھ ہیں جو رہ گئے. ہم لوگوں کو اس اجلاس کو 1 بجے ختم کرنا ہے, اور صرف 20 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. ہمارے 10-15 منٹ مائک کی خرابی کی وجہ سے بھی چلے گئے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اس اجلاس کو اپنے وقت پہ ختم کر لیں. تو میں تقریر کرنے کے بجائے
जो जमीयत उलमा का एलामिया है वो आपके सामने पेश करता हूं। इसका उन्वान रखा है मुल्क व मिल्लत के नाम पैगाम। जमीयत उलमा हिंद मजहबी मुनाफरत और फिरकावारियत को पूरे मुल्क के लिए अजीम नुकसान तस्वुर करती है, जो कि वतन की सालमियत के लिए सख्त खतरा है और हमारी देरीना विरासत से हरगिज मेल नहीं खाती। तमाम मज़ाहिब के दोस्ताना और बिरादराना रिश्ते हमारे मुआशरे की काबिल फ़ख्र और पायदार खुसूसियात हैं। इन रिश्तों में दरार पैदा करना कौमी जुर्म है। तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद को चाहिए कि मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और तकसीम करने वाली यानी बांटने वाली ताकतों का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। हम उम्मत के नौजवानों और तलबा की तंजीमों को खबरदार करते हैं कि वह हमारे वतन के दाखिली और खारजी दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर हैं। उन्हें मायूस करने, भड़काने, गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें न तो मायूस होना चाहिए, न सब्र होश का दामन छोड़ना चाहिए। जो नाम निहाद तंजीमें इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं, वह न मुल्क के मफाद के एतबार से और न ही मजहब इस्लाम के रूह से हमारे ताउन और हिमायत की हकदार हैं। इसके बरखिलाफ वतन के लिए जानिसारी, वफादारी, हुब्बुल वतनी हमारा मुल्की और दीनी फरीजा है। हमारा दीन और हमारा मुल्क सबसे पहले है। हमारा यही नारा है, दीन और वतन पर जान देना, उसके नामूस के लिए मर मिटना। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है। किसी भी महजब भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खुसूसियात में से बड़ी खुसूसियात तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने और नजरिए पर चलने की आज़ादी है। उसे बचाने के लिए गांधी जी वगैरह ने अनथक कोशिशें की हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सड़ी और जिद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का जर्री उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र फलसफा उनकी अता करदा विरासत है। इसके मद्दे मुकाबिल कभी इस्लाम, कभी हिंदुत्व और कभी ईसाइयत के नाम पर जिस जारिहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है, वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वादे कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी या नस्ली अदावत हरगिज नहीं है, बल्कि हमारा इख्तलाफ नजरिए पर मबनी है। हमारी नजर में भारत के सभी मजहबों के मानने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सभी बराबर के शहरी हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक के हालिया ऐसे बयानात जिनसे बाहमी मेल जोल और कौमी यकजहती की हौसला अफजाई होती है, हम इस्तकबाल करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से थाम लेना चाहिए। लिहाजा उन्हें और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं, आइए आपसी भेदभाव को मिटाएं, बुग़्ज़ व इनाद, दुश्मनी को भूलकर अपने प्यारे वतन को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, मिसाली, पुरअमन और सुपर पावर मुल्क बनाएं। इस्लाम की वादे तालीमात नस्ली मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है। इस्लाम की वाज़ेह तालीमात मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में पसमानदा बिरादरियों का वजूद ज़मीनी हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि पसमानदा बिरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक मजहबी, अखलाकी और इंसानी नुक्ते नज़र से काबिल मजम्मत है। इजलास आम के मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो ज़्यादतियाँ जात पात के नाम पर हुई हैं, उन पर हमें शर्मिंदगी है और उनको दूर करने का हम अहद करते हैं कि हम मुसलमानों में समाजी, माशी, तालीमी हर जाविये से मसावात कायम करने की हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। पसमानदा बिरादरियों को तरक्की देने के लिए सरकार ने अभी हाल में जो बयान दिया है, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी फलाह बहबूद के लिए जल्द अमली इक़दाम किए जाएंगे। माशी अबतरी, महंगाई और बेरोजगारी हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। गरीबी और बेरोजगारी की मौजूदा शरह को देखते हुए हमारी तरक्की के तमाम दावे झूठे और खोखले हैं। सुपर पावर बनने का हमारा ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि हम मुल्क के तमाम तबकात को रोजी रोटी मुहैया कराने के काबिल न हो जाएं। अक़लियतों और खासकर मुसलमानों की इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी को नजरअंदाज करके मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ मुनसिफाना बर्ताव के लिए इस्लामी शरीयत के मुकर्रर करदा कोड को अमली तौर पर नाफिज करें। मीरास की तकसीम में औरतों को महरूम रखना, तलाक देने और नान नफ़ा के सिलसिले में इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी और आम तौर पर मुआशरे में उनके साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुद मुसलमानों को पूरे मुल्क में तहरीक चलाने और ज़रूरी इस्लाहात करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि हमारे पर्सनल में मुदाखलत की गुंजाइश न रहे।
اس پیغام کے ساتھ میں آخری جو حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ کو توجہ دلا کر اس بزم کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہماری بہنوں کے حقوق ہم میراث میں جو ان کے حق ہوتے ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ بات، اگر ہم اندر سے بدلاؤ نہیں لائیں گے تو باہر کیسے بدلاؤ لانے کے قابل ہو سکیں گے؟ اگر باہر بدلاؤ لانا ہے تو ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ملت کے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ اس کا عزم کر کے آج یہاں سے جانا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق روکا ہوا ہے اس حق کو وہ ادا کریں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جزاک اللہ۔